السلام علیکم۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ اس وقت جس جگہ پر ہوں وہاں پہ -10 ہے اس وقت، اور نہایت افسوس کے ساتھ کل جو میں نے DGI-SPR کی پریس کانفرنس دیکھی، مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ یہ DGI-SPR نظر نہیں آ رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی جو ہے ایرا گیرا اٹھ کر آ گیا اور پریس کانفرنس کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس کیا کر رہا ہے؟ جیسے آرٹ کونسل میں محمد شریف اور معین خان شو کرتے تھے، اس طریقے سے کوئی شو ہو رہا ہے، کوئی عید ملن پارٹی ہو رہی ہے، یا کوئی جو ہے بکرا قسطوں پر یہ اس پر پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو نہایت ہی ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر بہت ہی غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ اب یہی غلیظ زبان دیکھا دیکھی اور بھی لوگ یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اور یہ زبان تو سر عام خوش قسمتی سے DHA کراچی کے ہر آفیسر کی زبان پر ہے، چاہے وہ سن سیٹ کلب کا سیکریٹری ہو کاشف اجاز چودھری، چاہے وہ گولف کلب کا سیکریٹری ہو، چاہے کرکٹ کلب کا ہو، چاہے مرینا کا ہو۔ یہ DHA کے المیہ بن گیا کہ ان کا ہیڈ آفس تک MT ہو یا لیگل ڈپارٹمنٹ ہو، سب سے بڑا جھوٹا ڈپارٹمنٹ ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے۔ انہوں نے تو DHA کی قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، ان کے لاء کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر نئے آئے، ان کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ اللہ کرے کہ DHA کے قانون کو وہ قانون کے مطابق چلیں، ورنہ کاشف اجاز چودھری سمیت جتنے بھی ہیں انہوں نے تو DHA کے قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور ماشاءاللہ نافذ کر دیا ہے DHA میں۔ تو غیر قانونی ادارے سے ہٹ کر ادارے کے خلاف، ادارے کے SOP اس کی پالیسی کے خلاف انہوں نے جو ایکشن کیا ہے یہ بھی بالکل غیر قانونی ہے، جو کہ سپریم کورٹ، لیبر کورٹ میں چیلنج ہے۔ اب انجام بہت برا ہونے والا ہے، انجام تو بہت برا ہونے والا ہے سب کے ساتھ، یہ بھی سن لیں۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا، پریڈکشن میری جاری تھی ایسٹرولوجی کی، کہ 23 تاریخ سے 3 تاریخ تک کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ انجام کے لیے اب تیار ہو جائیں، کیونکہ حالات جو ہے نا، پریڈکشن یہ بتا رہی تھی کہ یہ خون ریزی ہونے والی ہے، اور وہی ہونے جا رہا ہے۔ پشاور والے، بلوچستان والے بغاوت پر اتر آئے، پنجاب میں الگ بغاوت چل رہی ہے۔ TPL کے ساتھ جو ہوا ہے، انہوں نے اپنی عسکری ونگز تیار کر لی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے علاوہ مزید کراچی کے جو حالات ہیں، بگڑتے ہوئے حالات، یہاں پہ بھی بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ تو بغاوت کر کون رہا ہے؟ کروا کون رہا ہے؟ اور بھائی یہ لوگ ہی کروا رہے ہیں بغاوت۔ آپ کے جو آفیسر جنہیں مرنا نہیں ہے نا، جنہوں نے آب حیات بھی آوجہ، خاص طور پہ DHA میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اسٹاف کے ساتھ، جو میڈیکل کی چھٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ جیسے لوگ، ان کی سیلریاں 3 4 مہینے سے روک کے رکھی ہوئی ہے، بونس روک کے رکھا ہوا ہے، سروس چارجز روک کے رکھا ہوا ہے، ظلم و زیادتی اور کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی کمپلینیں میڈیکل لیو ہیڈ آفس میں بھیجی، ایڈمنسٹریٹر کو بھیجی، کور میں بھیجی، GHQ میں بھیجی، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ سننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سمن بکمن عمیون فاہم لا یرجون ہو چکے ہیں۔ کسی نے مرنا نہیں ہے، سب نے جو ہے نا ایلیمینیٹی کا جو ہے نا چپ لگائی ہوئی اپنے اندر، نمازیں پڑھتے ہیں صرف دکھاوے کی، تراویحوں پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ عید میلاد النبی کا پروگرام ہوتا ہے، چراغا ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ سن سیٹ کلب ایک نام ہوتا تھا، کلب کب ٹھیلے والا کلب ہو گیا نام مشہور۔ تو المیہ یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر کرے گا۔ 32 محکمہ سندھ گورنمنٹ کے پاس، ٹاؤن ہے 44، یہ ہیں کنٹونمنٹ ہے، تو 44 کنٹونمنٹ بورڈ کے حالات آگے تھے، دیکھیں ستیہ ناس ہوئی ہوئی ہے۔ اگر ان کا آڈٹ کیا جائے نا ٹاؤن کا 44 کا، تو پتہ چلے گا ہر آفیسر کرپشن میں نمبر 1 نکلے گا، اربوں خربوں ڈالر، وکی لیکس، ڈاؤن لیکس، دبئی لیکس، ترکی لیکس،
سب میں ان کے اہل اولاد ملوث ہیں، اور بہت چھپا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ کو، بڑا سائلنٹ رکھا ہوا ہے، ہوا تک لگنے نہیں دیتے، اتنے ہوشیار چند ہیں یہ لوگ۔ تو اب بھی ہے، اپنا قبلہ درست کر لیں اور پاکستان کو سنواریں۔ سب سے پہلے پاکستان، ہم بانیان پاکستان کے اولاد ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دے کے پاکستان بنایا، تو اس کو ہم نے ہی سنوارنا ہے۔ ادارے اپنے سسٹم میں رہ کے کام کریں اور وہ زبان استعمال کریں جو کہ آفیشیل زبان ہو، ایسی زبان استعمال نہ کریں جو شر انگیز زبان ہو، جو پولیٹیکل جماعت کی والی زبان، یہ تو پولیٹیکل جماعتوں کی یہ زبانیں استعمال ہوتی ہیں، جو بے طبع والی لینگویج یوز کرتے ہیں میڈیا میں آ کے، سوشل میڈیا میں آ کے۔ ادارے تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو پڑھے لکھے شخص ہیں، ان کو تو بہت اچھی اور شائستگی کی گفتگو کرنی چاہیے، ناپ تول کر۔ ایک اور ڈی جی آئی ایس پی آر گزرے ہیں، ماشاء اللہ بڑے اچھی ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی، اور بڑے ہی پڑھے لکھے سمجھدار تھے وہ۔ اب نئے نئے جو لوگ آتے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے، قیامت کی نشانی ہے، سب سے بڑی قیامت کی نشانی تو یہ خود ہے، جو کہ انشاءاللہ جو پیشن گوئی ہوئی ہے نا، اس کے مطابق آسمان پھٹے گا اور سب غرق ہوں گے، سب ڈوبیں گے، سب مریں گے۔ جتنے ظالم ہیں نا، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ فرعون بھی اپنے انجام کو پہنچا تھا نا، نمرود بھی پہنچا تھا، یزید بھی پہنچا تھا، یہ لوگ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ باقی بہت افسوس ہوا کہ پاکستان کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے پرویز مشرف میرا آئیڈیل ہے، وہ کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان، اس لیے میں بھی کہوں گا سب سے پہلے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد۔ جرنلوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنی پریس کانفرنسیں ان کیمرہ بریفنگ ان کیمرہ رہے، باہر آئے اور پینک ہو، انٹرنیشنل سطح پہ ہماری بدنامی ہے، تو خدا رہا ایسا کام نہ ہو۔ بڑی قربانیوں کے بعد، ہمارے تو گھر میں شہدائیں ہیں نا، اس وجہ سے ہم جانتے ہیں کتنی قربانیاں دی ہیں، تو بڑی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا ہے، اور اب جو جن ہاتھوں میں چلا گیا ہے نا، اور جو سیمی گورنمنٹ ادارے بن گئے، ان میں جو ریٹائرڈ آفیسر اپنی بادشاہت قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو تخت و تاج سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بت گرنے والے ہیں، اور عنقریب وہ سب بت گریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔